أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. کہہ دیجئے میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آیا، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، اس شیطان کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر چھپ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں اور سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جو انسانوں میں سے ہے اور جنات میں سے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج 18واں روزہ ہے اور آج کی خصوصی نشریات میں ہم ایک نہایت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم روز ایک ایسے ٹاپک لے کر آئیں کہ جس سے ہماری آڈینس بہت زیادہ ریلیٹ ہی کر پائے۔ خیر اور بد، ان دونوں کا تعلق اس روئے زمین کے آغاز سے چلا آ رہا ہے۔ جہاں پہ خیر ہوگا وہاں پہ بد بھی ہوگی، جہاں پہ پازیٹیو انرجیز ہوں گی وہاں پر نیگیٹیو انرجیز بھی ساتھ میں ہوں گی۔ ہم اپنی زندگی میں آج کل مسئلہ یہ کہ اگر کچھ بھی برا ہو تو ہم فوراً اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ یا تو ہم کسی نے نظر لگائی ہے یا تو ہم پہ کسی نے جادو ٹونا کرایا ہے۔ ہم یہ بات کرتے ہی نہیں کہ بھی اللہ پاک کی جانب سے بھی آزمائش ہے، لیکن ہم اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ نظر اور جادو ایگزسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ایگزسٹ کرتی ہیں، اور ہم میں سے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ان دونوں سے ستائے ہوئے بھی ہیں۔ تو آج ہم اپنے شو میں اس حوالے سے خصوص میں بات کریں گے۔ جی بہت شکریہ مدیہ۔ آپ نے بالکل درست کہا کہ جادو اور نظر بد کا لگ جانا یہ ریالٹیز ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں نہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ریالٹیز ہیں، اور قرآن مجید سے ہمیں اس کے اشارے بھی ملتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت کا پورا ایک ذکر ملتا ہے، تو قرآن مجید کے اندر یہ اشارے موجود ہیں کہ ایسی چیزیں ضرور ہیں، نیگیٹو انرجی جس کو جیسے کہ انہوں نے کہا نیگیٹو انرجیز ہیں۔ تاہم دوسری جانب ایک دوسری ایکسٹریمزم بھی یہ ہے کہ بعض لوگ انتہائی توہم پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کو کسی نہ کسی جو ہے وہ اپنے وہم سے جو ہے وہ کنیکٹ کر لیتے ہیں کہ جی ایسا ہوا تھا، اور کالی بلی گزر گئی تھی تو یہ ہو گیا تھا تو وہ ہو گیا تھا۔ تو یہ دوسری ایکسٹریم ہے، اور ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ لوگ کہہ دیں ڈینائی کر دیں کہ نہیں جادو تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، یہ تو بالکل بیکار سی چیز ہے۔ تو یہ دونوں کے درمیان ہمیں ایک بیلنس بھی رکھنا ہے، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب نیگیٹو انرجیز آپ کے باڈی پر آپ کی زندگی میں اثر ڈالتی ہے
تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں ہمیں کوئی ایسی ہدایات ملتی ہیں، قرآن مجید سے کوئی ہدایت ملتی ہیں کہ ہم اس سے کیسے بچ سکیں؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے. بالکل جو ساتھ میں، کیونکہ مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بھی کافی زیادہ سے متاثر ہوتی ہے، تو بہت سارے انسان کو سچ میں نفسیاتی ایشوز بھی ہوتے ہیں، اور کچھ کہیں نہ کہیں ایسی قوتیں، شیطانی قوتیں بھی آپ کے دماغ پہ اور آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ جواد حسین آفتی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی نور رحمانی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ریلیجیس اسکالر بہن عائشہ بلال، اور ساتھ میں ہماری بڑی پیاری نعت خوان بہن جویریہ سلیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سب لوگوں کو پہلے تو السلام علیکم، اور ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جواب بھی پہلا سوال ہی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اگر ہم ویسے جادو کی حقیقت اور جادو کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بات کریں تو یہ کب سے چلا آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بیان فرمایا کہ جب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق فرمایا ہے تو اس وقت سے یہ دونوں جذبات موجود ہیں، خیر اور شر کے جذبات موجود ہیں، اور دونوں انرجیز جو ایگزسٹ کرتی ہیں. لیکن اگر آپ اس کی ابتدا کی بات کریں گی تو قرآن مجید میں ایک مقام پہ جب ابلیس کا ذکر ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، کہ ابلیس جو ہے وہ جنات میں سے تھا. بڑی صراحت کے ساتھ آیت ہے کہ جنات میں سے تھا، اور یہ ملائکہ کی بزم میں رہا کرتا تھا، عبادت کیا کرتا تھا، لیکن پھر آدم علیہ السلام کے سجدے سے انکار کیا اور پھر وہاں سے نکالے. ففسق عن امر ربہ، پس اپنے رب کے امر سے اس نے فسق کیا، عصیان کیا، اس کے ساتھ بغاوت کی، اور وہ گمراہ ہو گیا. تو شیطان اور شیطنت اور خباثت، اور یوں کہیے کہ یہ جو خود لفظ شیطان ہم کہتے ہیں، شیطنت یعنی نگیٹو کسی کے اندر انرجیز کا ہونا اور باطل ایٹیٹیوڈ، بالکل بہت اچھا لفظ ہے. تو بنیادی طور پر یہ ایگزسٹ تو کرتا ہے اس لحاظ سے. اب اس کی جب آپ ہسٹری کی طرف جاتے ہیں تو خود قرآن مجید میں جب آپ دیکھتے ہیں تو قدیم انبیاء کے زمانوں میں بھی جو ہے وہ رہا. ہاروت ماروت کا تذکرہ آپ نے تفصیل کے ساتھ کیا. پھر سب سے بڑے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آپ سیرت کو پڑھتے ہیں تو ان کا تو مقابلہ ہی جادوگر ہوا. اور یہ بھی قرآن کا حسن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ رینڈملی عطا نہیں کیا ہے. اس زمانے میں جو چیز برسر پیکار نبی کی آ سکتی تھی وہ نبی کو دے کر معجزہ بھیجا ہے. تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام برسر پیکار تھے اور وہ جادوگری کیا کرتے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ید بیضہ دیا، تکلم الہی کا معجزہ دیا، پھر آپ کو وہ عصا کا معجزہ دیا، تو آپ نے ان کے سحر کو ختم کیا. تو اسی طرح پھر یہ چیزیں چلتی ہوئی جو ہے آئیں، اور یہ علم باقاعدہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس کی باقاعدہ جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں اور اس کے اثرات ہیں. یہ کرنے والے بھی آپ کو نظر آتے ہیں، ان کی موت بھی بہت بری ہوتی ہے، ان کے چہروں پہ نور نہیں ہے، ان کے اعمال قبول نہیں ہوتے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہیں. لیکن چونکہ یہ اعمال جو ہیں وہ بد طریقے سے اور بہت زیادہ نگیٹو انداز سے جو ہے وہ کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو ایک اس کی ہسٹری تو بہرحال بیک کرتی ہے، موجود ہے ہمارے پاس. پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آتا ہے تو نبی اکرم کے زمانے میں بھی کئی لوگ ایسی شکایت لے کر آئے صحابہ کرام میں سے، یا رسول اللہ، اسپیشلی جو یہود تھے وہ تو بہت زیادہ ان میں تو پینیٹریٹ کر گیا سمجھے. تو صحابہ کرام جب اس چیز سے تنگ ہوتے تھے، یا رسول اللہ فلاں معاملہ ہے، تو حضور نے فرمایا کہ کوشش کرو کہ کھلی آبادی جہاں ہو، خالی جگہ، فرمایا وہاں سے فلاں وقت نہ گزرو، یا فرمایا فلاں جگہ پہ بسیرا نہ کرو، یا رفع حاجت کے معاملات جیسے آج بھی ہم شہری زندگی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی بھی کھلی جگہ پہ رفع حاجت کر لینا یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اس طرح کے معاملات ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنات جو تمہارے بھائی ہیں یہ تم سے پہلے زمین پر رہا کرتے تھے، موجود تھے یہاں پر. تو فرمایا کہ کسی بھی خالی جگہ پر جاؤ، اس جگہ کا صدقہ دے دو. خالی جگہ سے مراد آپ ویرانہ کہہ رہے ہیں؟ ویران کی جگہ ہم جاتے ہیں تو گھر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، بہت عرصے سے بند، صدقہ وغیرہ نکالا جائے، بند ہے، اس طرح کی چیزیں، تلاوت قرآن پڑھی جائے، خود وہاں بیٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی طرح کی چیزیں جس کو انسان اگر کرتا ہے تو ابتداءً ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. ٹھیک. جی مفتی صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کچھ تو اشارے انہوں نے کر ہی دیے، لیکن یہ ہے کہ جب شیطان نے اپنی جس کا ذکر کیا وہاں سے بارگاہ الہی سے وہ رد کر دیا گیا، مردود ٹھہرا دیا گیا، تو اس نے یہ کہا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی اور دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی حملہ کروں گا. اور قرآن یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تمہیں وہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. یعنی انسان کو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بصارت نہیں دی جو ان کے پاس ہے موجود. تو کیا ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ جیسے چاہیں جب چاہیں انسان میں تصرف کر لیں، انسان کو جو ہے وہ پریشان کر دیں اور انسان کے دل کے اندر حاوی ہو جائیں یا دماغ میں حاوی ہو جائیں؟ کسی کے ساتھ بھی ایسا ممکن ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وخلق الجان من مارج من نار.
صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنات کو آگ سے، اور ایک جگہ ہے کہ ہم نے دھوئیں سے پیدا کیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ جہاں اشارہ فرما رہے تھے، ابلیس نے کہا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، پروردگار عالم مجھے تیری قسم، میں تیری قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اس صراط مستقیم کے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا اور ان کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے ان کو میں تنگ کرتا رہوں گا۔ اور اس کی جو ذریت ہے اس کو ہم جنات کہتے ہیں۔ جنات میں سے ایک وہ کیٹیگریز ہے جو بہت زیادہ شیطان، جن میں طبیعت میں بہت زیادہ شر ہے، ان کو شیاطین کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ شین قانون شیطانہ، اور شیطانہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر وہ چیز جو انسان کو تکلیف دے، لغت کے اندر اسے شیطان کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی احادیث سے یہ ضرور ملتا ہے کہ یہ اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ جس کی چاہیں شکل اختیار کر سکتے ہیں اور جس کی چاہیں، اور بالخصوص صحیح مسلم کے اندر تو دو جانوروں کا ذکر خاص طور پہ کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سانپ کی صورت میں یہ شکل میں آتے ہیں اور دوسرا کالے کتے کے حوالے سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے۔ بلکہ ہم نے تو ایک یہی واقعہ پڑھا الدلائل النبوہ کے اندر، امام ابو نعیم محدث نے یا امام نعیم نے اس کو لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد وصال کئی 100 سال کے بعد کچھ لوگ جا رہے تھے، ٹریول کر رہے تھے صحرا کے اندر سے، تو ایسا لگا کہ دو ہوا کے بھگولے جو ہیں آپس میں لڑیں اور تلواریں چلنے کی آواز آئی، اور جب تلوار چلنے کی ساتھ جنگ ہوتی ہے، اس میں سے کچھ لوگ گرے اور دیکھا تو زمین پہ کچھ سانپ تھے، اس میں سے ایک وائٹ سانپ تھا جس میں سے بڑی مشکمت جیسی خوشبو آ رہی تھی۔ تو ایک جو آدمی جا رہا تھا، امام ابو نعیم کہتے ہیں کہ اس نے امامہ کھولا، اس سانپ کو لپیٹا اور دفنا دیا۔ جب کچھ دور آگے گیا تو آواز آئی، بندے خدا تو جانتا ہے تو نے جس سانپ کو لپیٹا یہ وہ تھا جس نے رسول اللہ سے سورہ جن سنی تھی، اور جو اس میں خوشبو تھی وہ آج بھی مصطفیٰ کریم سے، تو ان کی عمریں بڑی طویل ہوتی ہیں۔ اچھا، آپ جہاں آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا وہ جسم میں داخل ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان الشیطان یجری من الدم او کما قال علیہ السلام، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان خون کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ اب اس یہاں کوئی اور بھی سوالات قائم ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ایک پرسیپشن ہو جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ کسی پہ کوئی حاضری آ گئی، کسی پہ کوئی دمال آ گیا، کسی پہ فلاں بزرگ آ گئے، تو ایک جسم میں دو روحیں نہیں آ سکتی۔ یہ بات تو ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ جنات جو ہیں وہ دماغ کو کنٹرول میں کر لیتے ہیں، اور دماغ کنٹرول جن پہ بالخصوص جادو کا عمل، جو سفلی کا جو عمل ہوتا ہے جادو کے اندر، سفلی کی اسفلہ سافلی مطلب نیچے، اس میں خبیث شیاطین جنات کو جادوگر جو ہے وہ کنٹرول میں کر کے وہ دماغ کو کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں ایک دم آواز چینج ہو گئی ہے تو کیا پھر یہ ویسے کرتے ہیں سب چیزیں؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں ہمارا یہ عالم میں یعنی کہ مسلمانوں عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک جسم میں دو روحیں نہیں آ سکتی۔ عقیدہ تناسخ جو عقیدہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ اچھا، ہمارا کیا ہے کہ دل اور دماغ پہ شیاطین جنات کنٹرول کر لیتے ہیں۔ جب شیاطین جنات کنٹرول کر لیتے ہیں تو وہ جس طرح چاہتے ہیں انسان اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے اکثر پوچھا گیا ہے جن پر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا تھا، میں آپ کو سن رہا تھا، میں ہیلوسینیشن بھی ہوتی ہے، لیکن دماغ اور دل جام ہو چکا تھا۔ جسے کوئی ڈر جائے خواب کے اندر، وہ کہتا ہے کہ مجھے تمام چیزیں معلوم تھی، میں چاہ رہا تھا اٹھنا مگر اٹھ نہیں پا رہا تھا، میرے اندر ایک کیفیت تھی، گھبراہٹ بہت زیادہ تھی۔ اس کے لیے سائنٹیفکلی ایک ٹرم بھی استعمال ہوتی ہے، اکثر آپ باڈی آپ کی پیرالائز بھی ہو جاتی ہے، ایسا ہو جاتی ہے۔ لیکن خواب کے حوالے سے جو خاص طور پہ وہ خبیث جنات جو وہ اٹیک کرتے ہیں اس پر، اچھا اٹیک کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے 1450 سال پہلے مجھے بتا دیا۔ اس طرح بات کی جاتی ہے نیگیٹو انرجی بالکل ہے، پازیٹیو انرجی سے ہم جیسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی خباثت ہوتی ہے شیاطین جنات، تو اس پوری انوائرمنٹ کو وہ نیگیٹو کر دیتے ہیں۔ مگر جیسے ہم قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا شروع کرتے ہیں، تنزل الملائکہ، اگر اکارڈنگ ٹو سائنس دیکھیں تو ایک پازیٹیو انرجی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسی پازیٹیو انرجی آنا شروع ہوتی ہے وہ نیگیٹو انرجی کو وہ ڈسٹرائے کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جیسی وہ ڈسٹرائے کرنا شروع کرتی ہے وہ کچھ دیر پہلے جو نیگیٹو انرجی تھی وہ پورا کا پورا انوائرمنٹ پازیٹیو انرجی میں بدل جاتا ہے۔ اچھا عائشہ، وہ ایسی کون سی ولنریبل ہماری سٹیج ہوتی ہے کہ جس میں ہم بہت ولنریبل ہو جاتے ہیں اور ایزی ایکسس بن جاتے ہیں جادو کا بھی اور ایسے جنات کا بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قرآنی آیات اگر ہم نہیں پڑھتے ہیں یا قرآن کا سہارا نہیں لیتے ہیں تو عمر کوئی بھی ہو، چاہے وہ بچہ ہو چھوٹا یا بوڑھا ہو، کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں جادو کا عمل ہو سکتا ہے اور جنات بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں، اور وہ کیسی سچویشن اور حالت بھی۔ جی ہاں بالکل۔ اسی طرح سے ہم جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں دعا سکھائی ہے نا،
اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کا مطلب ہے کہ وہ جگہ جو ہے نا ناپاکی کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی ہے. تو جب ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو وہ جو اثرات ہیں، وہ جو جنات کے اثرات ہیں، ان سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. لوگ تو اتنا ٹائم واش روم میں گزارتے ہیں، واش روم کا دروازہ بھی کھلا رہتا ہے لوگوں کے گھروں میں. تو پھر آپ دیکھ لیں نا کہ بے برکتیاں کتنی ہو رہی ہیں، دماغ کتنے عجیب سے ہو گئے ہیں لوگوں کے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ہم جنات کو بہت آسان لیتے ہیں، ہاں ہو ٹھیک ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جنات جو ہے نا آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور فرشتوں میں جو آپس کی جو گفتگو ہے، خدائی راز جو لے ہے لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی لے لیتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں. اور پھر یہ آ کر کاہنوں کو، جو جادوگر ہیں نا، ان کو بھی آ کر بتاتے ہیں کہ فلاں کے بارے میں یہ معاملات ہیں، فلاں، جن کو ہم موکلات کہتے ہیں. تو یہ جو ہم جنات ہے یا جادوگر ہے یا جادو ہے یا نظر بد ہے، جس کو ہم بہت ہلکا لیتے ہیں، اس کو ہمیں آسان نہیں لینا ہے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات کی ہیں نا، میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کے لیے آپ ویکسین لیتے ہیں، اور ایک وہ ہوتی ہے کہ جس ویکسین لیتے ہیں تو وہ بیماری آپ کی جڑ سے ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک وہ چیز ہے کہ آپ نے مسلسل اپنی روٹین میں شامل رکھنا ہے. وہ کیا ہے؟ اذکار ہیں، رقیہ ہیں. اگر آپ شامل نہیں رکھتے تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی صورت میں آپ کو اٹیک ہو سکتا ہے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں ملتا ہے کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ روٹین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کی امت کو کہ آپ نے یہ شامل رکھنا ہے. لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اسے شامل نہیں رکھتے ہیں، اور پھر ہم نظر بد کا بھی شکار ہوتے ہیں، پریشانیوں کا بھی شکار ہوتے ہیں، بے برکتی بھی آتی ہے، میاں بیوی میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، رشتے بھی نہیں آتے ہیں، گھر کے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، بے روزگاری ہو جاتی ہے، بچے ماں باپ کے اوپر چیخ رہے ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اکثر بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم ادب کر رہے ہوتے ہیں، یہ جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بڑا ہو گیا اس لیے نہیں. بعض اوقات آپ کے بچے فرما بردار ہوتے ہیں، اور آپ ظاہر ہے کہ آپ ماشاءاللہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، آپ دم بھی نہیں کرتے ہیں، تو یہ نظر بد میں آ جاتے ہیں کہ اس کا بچہ دیکھا ہے کتنا فرما بردار ہے، اس کا بچہ دیکھا ہے کتنی اپنی ماں کی بات مانتا ہے، اس کے بیٹے کو دیکھا ہے کتنے اپنے باپ کی عزت کرتا ہے. تو آج کے دور میں اگر آپ رقیہ سے استفادہ حاصل کرتے ہیں تو یہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. اسی طرح سے اگر کوئی شخص جادو کی طرف بڑھتا ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اصحاب الاخدود کی ہم اگر بات کرتے ہیں تو اس میں تو وضاحت ہے اس بات کی کہ ایک شخص جو ہے وہ وہاں جادوگر تھا، اور جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو اس نے کہا کہ مجھے ایک بچہ دے دیا جائے، ایک طالب علم دے دیا جائے جسے میں جادو سکھاؤں. اب آپ خدا کی طاقت اور جادو دونوں کا کمپیئر کیجئے، کتنی طاقت ہے اللہ کے کلام میں. تو جب اس کے پاس ایک شخص آ گیا، وہ سیکھنے لگا، بیچ میں راستے میں نا اس کو ایک راہب نظر آیا جو عبادات کرتا تھا. اب وہ عبادت کرنے والے کے پاس کبھی کبھار بیٹھ جاتا، اب اس کی باتیں اسے اچھی لگنے لگیں اور اس نے اسلام قبول کر لیا، لیکن یہاں پہ جادو بھی سیکھتا تھا. اب جب جادوگر کے پاس آتا تھا تو یہاں پٹتا تھا کہ بھئی تمہیں دیر کیوں ہو گئی، اور وہاں گھر پر جاتا تھا تب بھی پٹتا تھا کہ تمہیں دیر کیوں ہو گئی. تو اب اس نے راہب نے کہا کہ تم نے اسلام تو قبول کر لیا، اب کرنا تم نے یہ ہے کہ جب گھر جاؤ تو یہ کہنا کہ میں جادوگر کے پاس تھا، اور جب یہاں سے جاؤ تو یہ ایک طویل واقعہ ہے، تو میں چاہوں گی کہ پھر ہم اس کو اگر مختصر اگر ٹائم ہے تو ورنہ پھر ہم بریک کے بعد کر لیتے ہیں. نہیں ابھی بریک نہیں، لیکن بیچارے اس کو جلدی سے مختصر کر دیتے ہیں اس کو. تو پھر اس طرح سے وہ جو جادوگر تھا نا، وہ وہاں پر معاملہ ختم ہو گیا. راہب ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ بھائی بہت بڑا سا جانور آ گیا، تو اس نے کچھ پتھر اٹھایا اور کہا کہ اگر تو اے اللہ اگر تیرا کلام بہت سچا ہے تو یہ جانور مر جائے. جانور ڈھیر ہو گیا. اب بادشاہ کو یہ معاملہ پتہ چل گیا. بادشاہ نے اسے بلایا اور کہا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے. اب وہ جو لڑکا ہے نا اس کو سمندر میں بھی ڈال دیا، پہاڑ سے بھی کودنے کا کہہ دیا، لیکن وہ مرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. اس نے کہا کہ اگر آپ کو مجھے مارنا ہے تو آپ تیر چلاتے ہو اللہ کا نام لے لیں تو میں مر جاؤں گا، ورنہ میں نہیں مروں گا. تو اللہ کے کلام میں اتنی برکت ہے. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد آئیں گے اور کالر بھی ہوں گے ہمارے ساتھ. جی بریک کے بعد ہم کالر بھی لیں گے. الصبح بدا من طالعته والليل دجى
وانشق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتے رہیں جی. آج ہم ذرا بات کر رہے ہیں جادو کے حوالے سے، نظر بد کے حوالے سے، اور شیاطین اور جنات کے حوالے سے، کہ جن شیاطین ایک ہی چیز ہوتی ہیں. آپ لوگ کی لائف کالز بھی ہم شامل کریں گے. علامہ صاحب یہ بتائیے گا، یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور یہ کسی کی طرف سے کروایا ہوا حسد میں یا نظر ہے یا جادو ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، کچھ چیزوں کی علامات ہوتی ہیں، کچھ چیزوں کے آثار ہوتے ہیں جو بہت واضح ہو جاتے ہیں. بنیادی طور پر دیکھیے، جب یہ جادو وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں نا، تو کچھ چیزیں جو بہت پریکٹیکلی دیکھی گئی ہیں، وہ تو یہ کہ صفائی ستھرائی کو، طہارت کو جی نہیں چاہے گا، جیسے ہیں بس ویسے ہی ہیں. عبادات پہ دل نہیں لگنا، ہر وقت چڑچڑا پن لینا اور ایک مخصوص کیفیت میں رہنا، اپنے کو بالکل سمجھیں کہ گوشہ نشین کر کے آئسولیٹ کر لینا خود سے، کمرے میں بیٹھے ہیں گمسم. اسی طرح سے اور دیگر علامات اس کی بتائی جاتی ہیں. خاص طور پہ ایک علامت کہی جاتی ہے کہ بخار جو ہے وہ مطلب تیزی سے اترے گا، چڑھے گا، اور کبھی کبھار اور دیگر علامات کا جو ہے وہ اس میں ظاہر ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر جب بھی کبھی اس طرح کے معاملات ہوں تو سب سے پہلے تو جو ایکسپرٹس ہیں اس کے، اسلامی روحانی جو علماء ہیں جو جانتے ہیں دین کو، شریعت کو، ان کی طرف رجوع کیا جائے. اور یہ ذمہ داری ظاہر سی بات ہے وہ تو اس کیفیت میں ہی تو ان کے عزیزوں پہ، یہ جو اطراف میں لوگ رہ رہے ہیں اس کے گھر والے، ان کی ذمہ داری پہلی ہے کہ وہ اس کو دیکھیں. اگر کسی طرح اس کو کر سکتے نہیں تو فوراً اس کو پھر جو ہے کسی سے کنسلٹ کروائیں، دیکھیں. اور نہیں تو اکثر، جیسے آپ نے بات اچھی بیان کی انٹرو میں، اکثر معاملات کچھ اپنے وہم ہوتے ہیں. ایک چیز ذہن پہ سوار کر لی، کوئی ایسی چیز پڑھ لی، کوئی ایسا فلم کا کوئی سین دیکھا، کوئی ایسی مووی دیکھی ہارر اس ٹائپ کی، اب وہ ایک چیز آپ کے ذہن میں چل رہی ہے بار بار، وہ بھی بعض اوقات ہم سر پہ لے لیتے ہیں، وہ ہوتا نہیں ہے. تو بہرحال اپنے مقام پہ ہونا بھی اس کا الگ ہے، لیکن اکثر کیسز میں دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کو بیس بنا کر بعض اوقات رشتے تک توڑنے پہ بات آ جاتی ہے. یعنی اگر خدا نہ کرے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد میں تاخیر کا معاملہ ہوا ہے تو جناب اس پر یہ الزام لگا کر کرنا کہ اس پہ تو کسی نے کچھ کروایا ہوا ہے، یہ سوچنا ہے کہ یہ کسی کی بیٹی ہے، میری بیٹی کل کو کسی کے گھر میں گئی ہے، یہ بھی بہت زیادہ جو ہے اس میں دیکھا گیا ہے. تو اس طرح کی تہمتوں سے، یعنی ایک گناہ بر گناہ اپنے سر لے رہے ہیں، ایک پہ جھوٹ لگانا، اس کو دل کو اس کے توڑنا، پھر اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. جیسے کہ بہن نے بیان کیا شروع میں کہ اگر عبادات کی پابندی کریں، طہارت رکھیں، ماہ رمضان چل رہا ہے، اس کے اندر عادت بنا لیں، آیت الکرسی کو تو پڑھیں. یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہا گیا ہے، وَلَا يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَاتِ فِي الْبَيْتِ إِلَّا يَحُمُ الشَّيْطَانُ. جس گھر میں یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں آیت الکرسی کی، شیطان بھاگتا ہے وہاں سے. تو ہم ان چیزوں کی طرف آئیں. ہم نے خود کتنا حق ادا کر لیا طہارت کا، کتنا ہم تلاوت قرآن کر رہے ہیں، کتنا ہم پاک رہ رہے ہیں، کتنا مسجد میں آ جا رہے ہیں، کتنا اچھوں کی صحبتوں میں بیٹھ رہے ہیں. اچھا کام ہم کوئی نہیں کر رہے اور لے کے ہم نے الزام ڈال دیا صاحب کسی نے کروایا ہے. تو پہلے اپنے اعمال پہ غور کریں، اس کے بعد ان چیزوں کی طرف آئیں. جی ٹھیک ہے، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، عمران. جی عمران صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے سر، بالکل آ رہی ہے. جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ میں تقریباً سر عمرہ شریف پر گیا تھا، میں اور میری وائف گئی تھی تقریباً آپ کے 8 مہینے پہلے. تو پیچھے بیٹی میری نا طبیعت خراب ہو گئی، ان کو سایہ ہو گیا، خود بخود ان کو اپنے آپ کو مارنے لگ جاتی ہے. تو نہ اس کو باپ کا پتہ ہے، نہ اس کی اپنی امی کا پتہ ہے. سب بڑے پریشان ہیں، یعنی غریب آدمی آنا جانا. یہاں پر میں نے کافی علاج بھی کروایا قریب، اور وہ سورہ فلق اور سورہ ناس بھی حضرت صحیح بتا رہے تھے، بڑی پڑھ ہوئی ہے، بار بار وہ یعنی کہ تسبیح بھی پڑھتی ہے، قرآن شریف پڑھتی ہے، لیکن خود بخود مارنے لگ جاتی ہے، خود بخود یعنی کہ بڑے الٹے سیدھے اس سے اپنے آپ کے کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 15 سال اس کی عمر ہے. ٹھیک ہے. تعلقات ان کے ساتھ کیسے ٹھیک ہے، آپ کے تعلقات کیسے ہیں آپ کی بیگم کے ساتھ؟ بچی کے ساتھ وہ بالکل اچھی ہے، بچی بالکل رائٹ ہے. صحیح. کیا لیکن بیٹی کا مسئلہ ہے میرا. اچھا بیٹی کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے مسئلہ یہ ہوتا ہے صحیح ہے. مجید فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ.
اور تم شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. انما یامرکم بالسوء، اور تمہیں نگیٹیوٹی کا حکم دیتا ہے. نگیٹیو تھاٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. جب کسی کے ساتھ شیطانی معاملات ہوں، یاد رکھیے گا جتنے یہ ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ ذہنی طور پہ اپسٹ ہو جاتا ہے. بہت سارے ایسے مریض ہم نے خود دیکھے ہیں کہ جن کے ساتھ شیطانی معاملات رہیں تو وہ ذہنی طور پہ اپسیٹ ہوتے ہیں. تو کسی ماہر نفسیات سے اس کا علاج ہونا چاہیے، یہ اس کے علاج کا حصہ ہے. آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کی کثرت کیجئے، آپ آیت الکرسی پڑھیں. لیکن اللہ نے قرآن میں یہ بھی تو فرمایا افلا یعقلون افلا یتدبرون افلا یتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تم غور و فکر کرتے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کہ افلا یشعرون، کیا تم شعور نہیں رکھتے؟ تو ہر چیز کو صرف جنات اور جادو پہ نہیں ڈالنا چاہیے. کبھی کبھی ہارمونز ان بیلنس ہو جاتے ہیں خواتین کے اندر، جن کو مالخولیہ کی بیماری اس ٹائپ کی ہو جاتی ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ سایہ ہو گیا، اس پہ جنات ہو گئی. کبھی کبھی بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پیپرز کا جو ہے نا وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، ان کو انزائٹی ہو جاتی ہے. انزائٹی کو بھی ہم اس سے کنیکٹ کر دیتے ہیں. سوچیں ماں باپ کی ایبسنس میں کہ بچی کے ساتھ کسی کوئی چیز نہ ہو، کسی نے misbehave نہ کیا ہو، وہ ٹریگر نہ کرے. فار ایگزامپل جیسے بھائی کہتے ہیں ہم نے بہت علاج کروایا، دیکھیں اس کے علاج کے لیے مطلب آپ کوئی دنیا میں نہ گھومیں، آپ مسجد جائیں اللہ کے گھر میں. آپ اگر بہن ہے تو مسجد بیت کے اندر کیا کریں؟ سورہ بقرہ بہت ہی نہیں کہ پڑھیں. نبی علیہ السلام فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہ گھر کبھی ویران نہیں ہوتا، کبھی برباد نہیں ہوتا. اچھا اگر آپ سورہ بقرہ پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، پڑھے ہوئے نہیں ہے، تو آپ سورہ بقرہ کو چلا لیں فرسٹ آف آل. سیکنڈ یہ کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات کوشش کریں اس کو یاد کریں، اس کو پڑھیں. سورہ قلم کی آخری آیت کو یاد کریں، اس کو پڑھنا شروع کریں. آخری 3 آیات جی آخری 3 آیات. دوسری بات آیت الکرسی. آیت الکرسی میں 17 مرتبہ اللہ کی اس میں جلالت کا، اس میں صفات کا، اس میں ربوبیت کا تذکرہ. جب آپ آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھتے ہیں 17 مرتبہ اللہ کی توجہ آپ پر ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں. تو اس سے شیطانی معاملات ختم. وہ لوگ جن پہ جادو ہے ان کو گھبراہٹ بے چینی بہت ہوتی ہے، کیونکہ میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں، ان کو انزائٹی بہت ہوتی ہے. اگر وہ آیت الکرسی مستقل پڑھتے رہیں. ایک ہوتے ہیں موکلات، ایک ہوتے ہیں معاونین. معاونین وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر دیتا ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کی مشتاق ہوتی ہے، یعنی قرآن اس کو پڑھنا بڑا سننا پڑھنا پسند ہوتا ہے. تو جب آپ آیت الکرسی یا سورہ بقرہ یا فلق و ناس کسی ایک سورت کو مستقل پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ مخلوق معاونین کو پیدا کر دیتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اٹیک ہوتا ہے یا کوئی شیطانی حملہ ہوتا ہے تو وہ پروٹیکشن ہوتی ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، آمنہ. جی آمنہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آمنہ کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے، میرے میاں کو نا جنات کا سایہ ہے، وہ نا ان کا سر زمین میں لگ گیا تھا ایک مرتبہ، اور اب ان کو کبھی بلیک چیز نظر آتی، کبھی کوئی چیز نظر آتی، کبھی کوئی نظر آتی. اچھا آپ کے ہسبینڈ کا سر کہاں پہ لگا تھا؟ زمین پہ، صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے، زمین پہ گر گئے تھے، زمین پہ لگا. اچھا آپ کو کس نے کہا کہ ان پہ جنات کا سایہ ہے؟ وہ نا میں اس لیے ہمارا کاروبار بھی تباہ ہو گیا، ہمیں عاملوں نے بتایا. عاملوں نے بتایا؟ اچھا عاملوں نے بتایا کہ جنات کا سایہ. ٹھیک ہے بہت شکریہ جی. اچھا ایک بات آپ نے عاملوں کے پاس ہی گئے، آپ کسی ایسی ہستی کے پاس گئے جو امام مسجد کے پاس گئے، کوئی ایسے شخص جو نورانی علاج کرتے ہوئے عاملوں کے علاوہ ادر دین دیم؟ جی نہیں. اچھا اور جیسے ابھی مفتی صاحب نے اشارہ کیا، کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھایا آپ نے، کسی ماہر ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے، نفسیاتی ڈاکٹر کو؟ جی نہیں دکھایا. اچھا آپ نے بولا کہ ان کی نظر میں بھی کوئی پرابلم ہو گئی ہے؟ ہاں ان کو کبھی وہ بلیک نظر آتا ہے. بالکل جی. اچھا ایک چیز میں آپ کو ابھی اپنے گھر کا ایک قصہ بتاتی ہوں. پچھلے دنوں میرے گھر میرے ابا اور میری بھتیجی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو اس کا سر بالکل ونڈ اسکرین پہ لگا، تو اس سے بھی اس بچی کو وہ آئی سائٹ میں پرابلم ہو جاتی ہے. تو ایک یہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. لیکن عامل کے پاس جانا، تو میں پھر سے کہوں گی جتنے ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں، جب آپ کے پاس اللہ پاک کا پاک کلام موجود ہے اور ہمارے ایسے رہنما موجود ہیں، آپ کسی امام مسجد کے پاس چلے جائیں، مفتی صاحب موجود ہیں، علامہ صاحب موجود ہیں، تو عاملوں کے پاس مت جائیں. آپ کا ایمان اس میں خطرے میں پڑتا ہے. کیا آپ ان کو سجیسٹ کرنا چاہیں گے اس پہ کوئی؟ دیکھیں سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے رات میں دم کیا جائے. جس طرح سے مقابل میں شیاطین ہے تو اس کے مقابلے میں فرشتہ ہے جو آپ کی حفاظت کرے گا. فرشتے کو تو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ آسمان سے ان کو مار مار کے بھگا سکتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ جو فرشتہ اللہ آپ کی حفاظت میں رکھ رہے ہیں تو کیسے آپ محفوظ نہیں رہیں گے. اور جو لوگ عاملین کے پاس جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، وہ یہ بات ذہن میں رکھیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جو شخص کاہن کے پاس گیا، جادوگر کے پاس گیا اور اس سے کوئی معلومات لی اور اس پر یقین رکھا، تو اس کی 40 روز تک اس کی عبادات قبول نہیں ہوتی ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں. اسی طرح سے ایمان جو ہے نا، ہمارا ایمان ہمارے پاس ویسے نہیں رہتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جو جادو کرتا ہے اس نے دراصل
کفر کیا. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ اگر ایسے شخص کے پاس جا رہے ہیں جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے, اس کے باوجود جاتے ہیں, تو آپ کا ایمان بھی خطرے میں ہے اور آپ کے جو جن سے آپ محبت کرتے ہیں نا وہ بھی. اور میری بہن, آپ ان کے پاس چلیں گی وہ تو آپ کو جادو کے نام سے آپ کو لوٹیں گے بھی. آپ بجائے کہ آپ ان کو کسی ایسے بندے کے پاس بھی لے کے جائیں, ڈاکٹر کے پاس, ان کی آئی سائٹ بھی چیک کریں, اور بہت ساری چیزیں. ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ سورہ فاتحہ بھی اپنے اس میں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ابھی وقت ہے جی, وقت ہے ہمارے پاس جی. ٹھیک ہے, میں ایک مختصر سا اگر آپ سے میں لینا چاہوں, یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا کہ ہم جو ہے ہر چیز میں جیسے کہ کہا جوڑ دیتے ہیں اسی, جو نہ تو ڈاکٹر کو دکھایا, نہ آئی سائٹ چیک کروائی, نہ کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھایا. میں چاہوں گا اس پہ بھی مختصر سی بات کر دیں. بہت, یہ تو بہت غلط رویہ ہے زبیر بھائی, اور اس میں تو بڑے نقصانات ہوتے ہیں, بعض اوقات جان چلی جاتی ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام پر, ان کی چیزوں پر, اور جو یہ انرجیز ہیں ان پہ بھی یقین رکھیں, اور دنیاوی طور پہ بھی تدبیر کریں, اور جو ماہر اطباء ہیں ان کے پاس بھی جائیں, اور جو ماہر باعمل روحانی عاملین ہیں ان کے پاس بھی جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسئلے کا حل جلدی نکل سکتا ہے. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. ایک تو یہ پڑھتے رہیں, اگر یہ یاد نہیں ہے یا اللہ یا نورو, یا اللہ یا نورو مستقل پڑھتے رہیں. اور وہ بچے یا خود اگر ذہنی طور پہ کمزور ہیں تو اللہ کے 2 الفاظ نام کے, یا اللہ, یا فتاح یا قوی, یا فتاح یا قوی, یا فتاح یا قوی, 21 مرتبہ پڑھ کے ان پہ دم. جی ٹھیک. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. عمران, السلام علیکم جی. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی, میرا ایک پھپھو کا بیٹا ہے, تو اس کے ریگارڈنگ میں نے آپ سے بات کی ہے کہ وہ جو ہے نا اس کو شیطانی خیالات بہت زیادہ آتے ہیں. آئی مین اس کو جو ہے نا وہ کبھی کہتا ہے کہ میں خدا ہوں, نعوذ باللہ, اور ایسے مختلف چیزیں کرتا ہے, جس کی وجہ سے. جی ٹھیک ہے, آواز سمجھ آ گئی ہے. ایسے لوگ ذہنی مریض ہوتے ہیں, خدا کا واسطہ اگر کوئی پروگرام دیکھ رہا ہے ہمارا, اس پہ توہین رسالہ یا توہین کا کوئی الزام نہ لگائیں. میں ایک ہاتھ جوڑ کے, کیونکہ میں نے ایسے مریضوں کو دیکھا, شعبہ طب سے میرا تعلق ہے, تو ان کا دماغی جو ہے نا ہارمونز انبیلنس ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے مالکیولز کی وجہ سے وہ عجیب عجیب باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے ذہنی مریض ہیں, اور ذہنی مریض کا علاج ماہر نفسیات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی الزام نہ لگائیں. جی بہت شکریہ. دیکھیں ناظرین, آج جو ہم نے پروگرام کیا اس میں 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات یہ کہ ہر چیز کو, ہر مسئلے کو جنات سے, جادو سے, نظر بد سے جوڑنا بھی مناسب نہیں ہے. آپ کو اگر ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو آپ ماہر نفسیات کے پاس جائیے, سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیے, کیونکہ ہو سکتا ہے دماغ کا کوئی پرابلم ہو, ہیلوسینیشن ہوتی ہے, اور یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو ضرور دکھانا چاہیے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کسی روحانی اسکالر کے پاس بھی جاتے ہیں تو ذرا دیکھ لیجئے کہ وہ پیشہ ور وہ نہ ہو اس طرح کا جس نے کہ وہ پیسے لے کر آپ سے بات کر رہا ہو. یہ ظاہر ہے کہ اس میں جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے. تیسری بات یہ کہ جن چیزوں کا ذکر کیا, معوذتین ہیں دونوں جو صورتیں ہیں وہ بھی, اور آیت الکرسی. آیت الکرسی کے بارے میں آپ کو بتاؤں, ایک روایت ہے, ٹائم چونکہ کم ہے مختصر بتا دیتا ہوں کہ آیت الکرسی وہ آیت ہے جس کا خود شیطان نے آ کر ایک صحابی کو کہا تھا کہ یہ والی اگر تم پڑھو گے تو تم جو ہے نا اس طرح سے نیگیٹیوٹی سے محفوظ رہ سکو گے. بڑی طویل ایک روایت ہے. لوگ ہم انتظار کریں ہمارے پاس شیطان آگے کب گئے گا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. اور آخری بات وہ یہ کہ جو سورہ ناس جس کی آج تلاوت کی گئی, اس سورہ ناس میں یہ بتایا دیا گیا ہے کہ سارے کے سارے جنات جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتے. ان میں جو شیطنت رکھتے ہیں وہ ہیں سارے, اور وہ شیطنت ان جنات میں سے بھی ہو سکتی ہے اور انسان میں سے بھی ہو سکتی ہے. جیسے آخر میں کہا گیا من الجنۃ والناس, تو وہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں جو آپ پہ وسوسے ڈالتے ہیں, اور وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں جو آپ پہ وسوسے ڈالتے ہیں. کہنے کا مقصد ہے ہر چیز جو ہے نا آپ ان پہ نہ ڈالیں, جادو پہ, جنات پہ نہ ڈالیں, کیونکہ جیسے ہم میں اچھے اور برے ہیں اس میں اسی طرح ان میں بھی اچھے اور برے موجود ہیں. آپ سب کو بہت شکریہ. جاتے ہوئے جی سکون کی جانب سے گفٹ ہم پر ہمارے علماء دین کے ساتھ جائے گا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک نیا صابن آیا ہے, لائف بوائے کا ایک نیا ویریئنٹ. ٹیم نے کہا ہے کہ اسے استعمال کر کے بتائیں کہ یہ کیسا ہے. تو جب ٹیم کہتی ہے تو پھر ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے کہ آج ہم, کیونکہ ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر اس کی فریگرنس بھی بہت اچھی ہو تو کیا ہی بات ہے.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। बिल्कुल A1 जबरदस्त। बताएं आज क्या बनने जा रहे हैं? आज हम बना रहे हैं थ्रेड रोल्स, क्योंकि अब वैरायटी थोड़ी सी ईद के हवाले से, ताकि थोड़े से ईद पे खाने के साथ साथ आपने स्नैक्स भी रखने होते हैं, तो हम उस वक्त जो है वो परेशान होते हैं कि हम क्या रखेंगे। और मेरी कोशिश है कि 20 रमज़ान के बाद से मैं सारी ईद की रेसिपीज़ जो ज़रा पाकिस्तानी हेरिटेज, फेस्टिविटी और उसके फ्लेवर्स को जबरदस्त एक जायका देती है और ईद का माहौल बनाती है। जबरदस्त जबरदस्त। तो अभी हम थोड़े दिन जो है वो इस तरह की चीज़ें बनाएंगे जाके ताकि आप लोग अपने घर पे एक साइड लाइन रख सकें। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने कुछ चीज़ें प्रिपेयर करके भी रखी हैं, लेकिन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो आपने तलो कुकिंग ऑयल लेना है, जिसमें विटामिन A और D है। और हर माँ का कहना है कि अब बच्चे का कहना है बल्कि अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। इसको हमें डीप फ्राई करना है, तो हमने पहले से ही इसमें ऑयल रखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें और शामिल कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है कि इसको गर्म करने पे हम रख देंगे, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे चिकन मौजूद है स्ट्रिप्स के फॉर्म में। यहाँ पे इस तरह आपने यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा तेल लेके पैन के अंदर तलो कुकिंग ऑयल, आपने नमक हस्बे जायका इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे गार्लिक पाउडर, ठीक है। यहाँ पे सफ़ेद तिल, ये सफ़ेद तिल हम शामिल करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर तकरीबन हस्बे जायका, जैसे आपकी फैमिली को पसंद हो। यहाँ पे काली मिर्च हस्बे जायका, ठीक है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको साइड पे करते हैं। बिल्कुल, इसको हम थोड़ा सा जो है वो इसमें गार्लिक पाउडर, हमने कोई भी सूखी चीज़ मतलब गीली चीज़ नहीं डाली है, सब चीज़ें सूखी ड्राई आइटम्स है। और आपने इसको हल्का सा, बहुत ही 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल के अंदर जो है वो फ्राई करना है। और ये देखें, इसके पानी भी साथ है अभी, क्योंकि इसको मैंने बिल्कुल ड्राई नहीं करा, बस कि मसाला चिपक जाए इतना आपने सा करना है, ठीक है। ये अब हो गया है तैयार। अब हमें क्या करना है, इसकी अब मज़ीद जो चीज़ें हैं वो हमें किस तरह से आगे करनी है, ये अब हम पीछे रख रहे हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे स्लैरी बनानी है। स्लैरी बनाने के लिए आपने क्या करना है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब आपने इसमें मैदा लेना है। और यहाँ पे आपने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब या भर के थोड़ा सा ज़्यादा आप इसमें लेंगे कॉर्नफ्लावर। अब हमें इसमें शामिल करना है पानी। ये हम पानी शामिल करें, एक पतली सी लई टाइप जैसे बनाते हैं ना, इस तरह से आप इसके लई बनाएंगे। ये देखिए, ये यूं करके आपने इसमें लई बना ली। ये आपका लई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी थिक सी जो है, ना थिक है ना बहुत रनी है, बहुत अच्छी है, ताकि चिपकने में ये हमारा अच्छा एक मतलब एक अच्छा एजेंट होगी, जिससे हम पूरा थ्रेड रोल को चिपका सकेंगे। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास थ्रेड्स यहाँ पे रखे हुए हैं, हमने पहले से बना के रखे हुए हैं ताकि टाइम में रखें। हाँ बिल्कुल, ये मैं यहाँ रख के थोड़ा ऊपर करके दिखा देती हूँ। जो ये रोल की शीट्स होती हैं स्क्वायर वाली, आपने इनका करना है इस तरह, एक के ऊपर एक रख के, परतों की तरह से रखते हैं ना एक के ऊपर एक करके, और आपने इसको इस तरह रोल करना है। हाँ मतलब ये थोड़ा सा आप हेल्प करना, हाँ ठीक है। ये आपने रोल किया और आपने इसको इस तरीके से बारीक बारीक कट करना है। ये आप इस तरह कट करेंगे तो ये आपके जो थ्रेड रोल के जो लच्छे हैं ना, तो बहुत इजीली हो जाएंगे, ये बहुत इजी हो जाएंगे। और पतले पतले, जितना आपकी तेज छुरी होगी उतना ये फाइन होगा। ये देखें आप, ये देखिए कितने परफेक्ट हैं। और ये हम इसको इसमें शामिल करते हैं, ठीक है ठीक है। ये बहुत आसान, अगर कट करने तो मैं साइड पे बैठ के काम करती रहूंगी। आ जाए देखो क्या बन रहा है, आ जाए आज इंटरेस्टिंग लच्छे बने हुए, थ्रेड रोल्स बन रहे हैं भाई, ठीक है। हाँ ये हमारे हो चुके थे। ये हटा दे मत, ये हटा दूं मैं। मुझे बनी भाई की बात याद आएगी, तो हम जूसर से 2 इंच ऊपर उसे, ठीक है भाई। ये भी इसको करने, और अच्छा देखा ये करना आता है आपको, ऐसे ऐसे हाथ करके कट करना आता है? मैंने कोर्स किया है भाई। हाँ ये कब हुआ? ये मैंने कॉथम से जो है ना वो किया था। अल्लाह सॉरी, एडवर्टाइजमेंट नहीं करने की, चलो हो गया कोई नहीं। तो सीख लिया मैंने फिर। वेरी गुड, परफेक्ट भाई, ये तो अच्छी बात है। मैं तो किचन में अब किचन में काम ज्यादा हमारे जल्दी हो जाएगा। हाँ, और आपने इसको सिंपल स्लैरी के अंदर डिप करना है। और ये देखें
اور آپ اس کو ایک دفعہ پھر سے اس میں ڈپ کریں گے تاکہ یہ لکوڈ جو ہے وہ اس میں آ جائے. بہت آسان ہوتا ہے, ایزی. یہ دیکھیں, ہاں یہ دیکھیں, یہ چپک گیا. یہ یہاں پہ ہم رکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ چاہیں تو اس کو اس طرح کھول کے ہلکا سا اس کے اندر آپ نے چکن کا پیس لینا ہے, اس میں سلیری میں ڈپ کرنا ہے, اسی کے اندر آپ نے رول کرنا ہے. بھائی یہ آج مجھے لگ رہا ہے کہ کیونکہ اب 3 خواتین اب آ گئی ہیں, 3 گرلز آ گئی, تو جی 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 تو اچھے, ایک تو ٹیسٹ کے بھی بہت اچھے بنے گے, آف کورس روز ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے, اور آپ لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ جیسے افطار کے قریب کا وقت ہوتے جاتا ہے نا تو وہ زیادہ ٹائم میٹر کرتا ہے. اس میں جو نیکی کریں گے نا اس کا ریوارڈ مجھے لگتا ہے اور زیادہ ملتا ہے, اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ کریں. اچھا افطار کے بالکل آپ اپنے بچوں کے ساتھ جائیں, کچھ نہیں ہے تو آپ ایک ہی کارٹن دودھ کا یا کوئی جوس کا لے لیں, کھجور لے لیں. اور اگر ایک اور چیز بتاؤ مدیہ, پودے بھی لگائیں. ہاں پودے بھی لگائیں. جب آپ پودے لگاتے ہیں نا یہ سوچ کے, تو پودے آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کیونکہ وہ سانس لیتے ہیں, اور صدقہ جاریہ ہے. آپ کی روزی کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں, کیونکہ آپ انہیں رزق دیتے ہیں پانی کی صورت میں, ان کا خیال رکھتے ہیں, تو وہ آپ کے لیے بھی دعا دیتے ہیں. اتنی پیاری بات کیسے. تو یہ سب چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے. اور جس طرح کا اب دور ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ محنت کریں ان سب چیزوں پہ, جس سے بچوں کے دل میں ایمان کی طاقت ہمیشہ مضبوط رہے. ویسے بھی نا جو چیریٹی کا کام ہے نا وہ بچوں کو دکھا کے بھی کرنا چاہیے تاکہ بچے سیکھیں, انہیں سے کروانا چاہیے. وہ بچے اگر ماں باپ کو دیکھیں گے نا چیریٹی کرتے ہوئے تو پھر بچوں میں بھی عادت آئے گی. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, اور بچے سیکھتے ہیں اپنے بڑے بھائی بہنوں سے یا اپنے گھر کے ماحول سے بہت سیکھتے ہیں. بچے کہتے ہیں نا وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں, بچے وہ کرتے جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. ہاں بس کوشش کریں ٹی وی کم دیکھیں, اس قسم کی بات نہیں کریں, کیونکہ اپنا روزہ بھی ہے. کیونکہ یہاں پہ آپ کہتے ہیں نا اپنا بھی تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے, اپنے جسم کی, اپنی سوچ کی, اپنی آنکھ کی, یہ سوچ کے کہ آخرت میں یہ سب چیزیں بولیں گی, گواہی دیں گی, سب کا زکوٰۃ بھی ہمیں دینا ہے. اچھا اب ہم اب تک یہ فرائی ہو رہا ہے, تو کیوں نہ ہم ڈرنک کی طرف آ جائیں. آج بہت ہی زبردست سا منٹ بٹر لیمنیڈ بن رہا ہے, اور یہاں پہ ہم تقریباً بٹر لیمنیڈ, بٹر اس میں ہم وائٹ بٹر لیں گے تقریباً. کیا ڈفرنٹ ڈش ہے بھائی, یہ بہت اچھی منٹ بٹر لیمنیڈ. تقریباً سفید مکھن ہمیں لینا ہے 1 ٹیبل اسپون, 1 ٹی اسپون. ہم اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ شوگر ایڈ کریں گے, بہت تھوڑی سی, ٹھیک ہے. یہاں پہ کالا نمک, اور یہاں پہ ہم یوز کریں گے برف, ٹھیک ہے. یہ آپ نے برف یوز کرنی ہے, اچھی خاص برف یوز کریں گے. اور لیمن جوس تقریباً 1 ٹیبل اسپون کے قریب ہم لوگ نے لیمن جوس استعمال کیا. اب ہم اس کو بلینڈ کریں گے. اچھا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کھل جائیں گے, لیکن یہ دیکھیں یہ کھلا نہیں ہے, اور مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ کھل سکتے ہیں, یہ کہیں بکھر نہ جائے, یہ کوئی آئل وغیرہ خراب نہ ہو, لیکن یہ پرفیکٹ طریقے سے بالکل, کیونکہ اس میں جو سلیری لگائی ہے نا ہم نے مدیہ, وہ اس کے بائنڈنگ ہے. تبھی اس میں میدا اور کارن فلاور دونوں ہم نے کرا, اور یہ اب کلر آنے میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے کیونکہ ہم نے اس میں کارن فلاور یوز کیا. مجھے کالے نمک کی خوشبو اس میں سے. یہ رہا جوس تیار, ایزی اینڈ سمپل. بٹر کا جھاگ جو ہے وہ اوپر کی طرف آ چکا ہے, ٹھیک ہے. اور ہم اس وقت اس کے اندر ایڈ کریں گے تھوڑا سا 7 اپ. یہ رہی 7 اپ کی باٹل, اور ہمیشہ ریفریشنگ اپنے آپ کو کرنے کے لیے آپ ہمیشہ یوز کرتے ہیں. اور یہ رہی ڈرنک. ایک کو میں پلٹتی ہوں, لیکن وہ اتنا کوئی ضدی اور ناوا ہے کہ وہ پھر پلٹ جاتا ہے. اس کی سائڈ کچی نہ رہ جائے. یہ دیکھیں زبردست, یہ ڈرنک بھی ہماری بالکل تیار ہو چکی ہے. بٹر, اچھا وہ بٹر کا وہ نظر نہیں آ رہا ہے, یہ رہا یہ وائٹ مجھے لگ رہا ہے کہ وجہ سے وہ چکنا وہ ہو جائے گا. نہیں, یہ رہا, یہ بھی تیار ہو چکا ہے.
आपको पता है सबसे ज़्यादा इजी जो है ना वो इस वक्त किनौर के AI ऐप ने कर दी है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जो कि मुझे प्रॉब्लम कर रही होती हैं कि भाई हम कब किस तरह बनाएं। तो आपने सिंपल स्कैन करने हैं जो आपके पास इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, और फिर आप स्कैन करने के बाद उसको कमांड देंगे कि भाई कोई रेसिपी जनरेट करो, वो रेसिपी बताता है और फिर आप जो वो रेसिपी बना सकते हैं। तो किनौर AI ऐप ने आपकी लाइफ कर दी है बहुत आसान। अच्छा, आज हमारे पास जब हम आसानी की बात करते हैं तो आज हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें भी मौजूद अच्छा, ये ज्यादा गोल्ड रहेंगे ऐसे ही रहेंगे? नहीं, ये ऐसे ही रहेंगे क्योंकि इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड है, तो कॉर्नफ्लावर बहुत जल्दी कलर नहीं पकड़ता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सबरोसो का जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त चिकन पकौड़ा यहाँ मौजूद है, क्योंकि जब अफ्तार हो और जब टाइम कम हो, ये सब चीज़ें तो तब अच्छी लगती हैं जब आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, लेकिन जब आपके पास टाइम कम हो तो सबरोसो का चिकन पकौड़ा आपको हेल्प करता है। तो आज हम ये भी बना रहे हैं। ओके, हम ये भी बना रहे हैं, तो मैं जल्दी से निकालती हूँ फिर ये, क्योंकि मेरे पास अब कितने मिनट, 4 मिनट है मेरे पास। चलें, 4 मिनट है, मैं जल्दी से, हम इसमें सॉस डाल दीजिए। बिल्कुल, हम चूँकि किनौर की बात करें तो हम किनौर का चिली गार्लिक सॉस जो है वो हम शामिल करेंगे ताकि इसकी अच्छी सी डिप बन जाए और इसको हम डिप करके क्रिस्पी सा क्रंची सा थ्रेड रोल खा सकें। थोड़ा सा आगे ना वो भी है कि पूरा सही साफ हो जाए। हाँ, ये चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो है, मैं बताऊं, ये वाला ये पलटी जो है, देखिए एक साइड से कितना ब्राउन है, अब जब मैं इसको पलटूं तो इसका ये वाला वापस मुड़ जाए, गोल हो गया वो। हाँ, उसने कहा मैं तो भाई तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला बाजी। और चिकन भी क्योंकि हल्की सी पकी हुई है, आपने इसको आधा हाफ डन करके पकाना है तो आपके लिए आसान है। अच्छा, अब हम क्योंकि चिकन पकौड़ा की तरफ आ रहे हैं, मदिया आपको मेरी तरफ आना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी साइड पे आ रही है। थोड़ा सा उछलता है, उछलता कूदता है। उछलू है। वैसे आपको पता है उछलू कराची स्लैंग में किसको कहते हैं? नहीं। आपको पता है? बताइए। वो जो स्पीड ब्रेकर होते हैं। स्पीड ब्रेक। अच्छा जी। देखिए, हमने आपकी नॉलेज में इजाफा किया इतना ज्यादा, और लोगों के बीच कहाँ लेकर जाऊं मैं? ये वो आपने जाके वहाँ लोगों को बताना है, अमेरिका में लोगों को, ये उछलू है, ये उछलू है। हाँ, ये स्पीड ब्रेकर्स नहीं है, मतलब उसमें आ जाएगा माइंड द स्पीड ब्रेकर्स नहीं होगा, लिखा होगा माइंड द उछलू। तेरा बस ये अब जवेरी आपने जाते साथ ही काम करना है। बस सही है, ये देखें। अच्छा, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि एक के ऊपर एक रखने से जो छीट आती है वो नहीं आती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो फिर आप उसको खोलते हैं। ये देखें, ये तैयार हो गया, बहुत जल्दी से इसकी रेसिपी जो है वो तैयार हो जाती है। यहाँ पे हम रख रहे हैं, ये पकेगा, 2 से 3 मिनट पकना है इसको, और फिर हम इसको सर्व कर देंगे अपनी रेसिपी के साथ। ये यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ये शरबत भी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है इसका, ये भी कलर आएगा, इसको हम फुल आंच पे कर देंगे। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी में आसानी पैदा करती हैं, और जब इतना सारा मैस हो जाए ना, जब ये स्लरी आ जाए, आटा मैदा और सब, तो बर्तन भी बड़ा तंग करते हैं भाई। तो हमारे पास विम लिक्विड यहाँ मौजूद है, और इसका जो सिरका फॉर्मूला है वो बेहतरीन है। 250 ml की जो बॉटल है वो सिर्फ 150 रुपये में है। तो इस रमज़ान आपके लिए है आसानी, और ईद पे भी बहुत सारे बर्तन। भाई मैं तो कहती हूँ लोगों को कि रमज़ान में लोगों के लिए करें आसानी, घर की ख़वातीन के लिए भी करें आसानी, बिल्कुल, ताकि वो सारा उनका रमज़ान आपके लिए समोसे पकौड़े बनाते हुए ना गुजर जाए, उनको इबादत भी करने दे भाई। बिल्कुल, फरमाइशें थोड़ी सी भी होती है, लेकिन ये भी बताया मदिया, थोड़ा सा रहता है, लेकिन ये भी इबादत का ही हिस्सा है। सारा साल वो आपको पका के खिला रही हैं, बस रमज़ान में उनको इबादत भी करने दें। हाँ, ये देखें कितनी जल्दी से ये हो गया। आप अपना हाथ बचाइए, रुकिए मुझे देता, ये मैं यहाँ रख रही हूँ ताकि इसका शॉर्ट भी बन जाए। ये थोड़ा सा चले, ये बन गए सबरोसो के चिकन जल्दी से चिकन पकौड़ा। ये मैं इसको पीछे, तो अगर आपके घर मेहमान है तो मेहमानों से मत घबराएं। हाँ। घर में कुछ ऐसे इंतजाम बंदोबस्त ऐसी चीजें रखें कि जिससे फौरन चीजें तैयार हो जाए और फटाफट चीजें हो जाती हैं। हाँ। ये और रखना भी चाहिए, जैसे हम प्रीवियसली चीजें बना के घर में प्लेटर्स रखते हैं,
ये चले बस मुझे लेनी है छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हमारे फेवरेट सेगमेंट में, कहीं मत जाइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको खुश आमदीद कहते हैं बनो समा की आवाज़ में, जिसका ये चल रहा है दूसरा राउंड। और आज हमारे साथ 19वें, 20वें और 21वें जो नंबर के हमारे कंटेस्टेंट हैं वो इस मुकाबले में शरीक होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सबीर रहमानी साहब, हमारे साथ मौजूद है फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। और साथ में हमारे जूरी मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम अवैस, अस्सलाम वालेकुम सलमान, और सामने जवेरिया नमाज ब्रेक पे थी। आ जाए बिस्मिल्लाह में ज्वाइन कीजिए। और मैं और जुबैर भाई तो हैं आपके साथ कांस्टेंट। जी जनाब, तो आज हमारे इस सेकंड राउंड का कौन सा सेकंड लास्ट डे है? नहीं अभी है, बाकी अभी तो है। ठीक है, तो आज हमारे साथ 3 कंटेस्टेंट जो हैं वो एक लाहौर से हैं, कराची से हैं और एक इस्लामाबाद से हैं। तीनों शहरों से हैं जी आज हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स। और आप अनाउंस कर दें मेरा ख्याल में। बिल्कुल जी मैं अनाउंस तो करूंगी, लेकिन उससे पहले हमें ये भी तो बताना है ना कि जो हमारे विनर्स होंगे उनको क्या कुछ मिलेगा। यस बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारे जो विनर्स हैं वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। लाखों रुपए के इनामात हैं, कैश प्राइजेज हैं। जो फर्स्ट विनर होगा उसके लिए 3 लाख रुपए का कैश प्राइज है समा टेलीविजन की जानिब से। सेकंड के लिए 2 लाख रुपए का कैश प्राइज और थर्ड पोजीशन के लिए 1 लाख रुपए का कैश प्राइज यहाँ से मिलेगा उनको। क्योंकि भाई ये कंपटीशन तो है, लेकिन साथ में समा टेलीविजन की जानिब से काविश है कि नात खानों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहाँ पर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी उनको पजीराई हासिल हो। साथ में कैश प्राइजेस के साथ उनके साथ जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार की जानिब से मोटर बाइक्स LED, साथ में मल्टीनेट डिज़ाइन फॉर स्मार्ट लिविंग की जानिब से भी LED, और साथ में सुकून से ज़िंदगी पुरसुकून की जानिब से ये प्यारी सी स्कूटी भी जाएगी हमारे विनर के साथ। और ये स्कूटी में जो सुकून है ना, उस सुकून में आप स्पेलिंग देखें 3 O लिखे हुए, ट्रिपल O, यानी बहुत सुकून इसमें है। बिल्कुल, तो यानी जब ज्यादा सुकून होता है तो ये जो स्पेलिंग ट्रिपल हो। बिल्कुल सही बात है। तो सभी भाई एंड फसी भाई, पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप लोगों की जानिब से, इजाजत शुरू करें हम। चले जी, तो हमारे जो आज के पहले कंटेस्टेंट हैं वैसे ताल्लुक तो उनका मियां चन्नू से है, लेकिन ये हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं। कारी फजल बीना इनका नाम है और इनकी ID है 19। फजल भाई आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम कारी फजल मीरा है, बीना नहीं है। ये नाम दुरुस्त फरमा लें, मेरा नाम कारी फजल मीरा है, बीना नहीं है। मैंने अर्ज की है कारी मीरा मोहिउद्दीन। जी मीरा मोहिउद्दीन, ठीक है। ये हम आपके जो लिखा है वहाँ भी ठीक करवा देंगे। कारी फजल मीरा भाई हमारे साथ मौजूद हैं। कारी साहब आपने कौन सा कलाम तैयार किया है आज के लिए? जी मैंने कलाम तैयार किया है हाफिज मजरुद्दीन मजर रहमतुल्लाह अलैह के कलाम की चंद अशार पेश करूँगा। ठीक है भाई, बिस्मिल्लाह। एक नजर सैयद अबरार रसूल दर पे हाजिर है गुनाहगार रसूल अरबी दर पे गुनाहगार रसूल अरबी जुस तेरे कौन तसल्ली
جز تیرے کون تسلی دل رنجور کو دے جز تیرے کون ہے غم و خوار رسول عربی جز تیرے کون ہے غم و خوار رسول عربی سبحان اللہ ماشاءاللہ زبردست. بہت پیارا. جیوری ممبرز خوش ہیں اپنی سلیکشن؟ بیان کے قابل نہیں ہے ان کی آج کی پرفارمنس. انہوں نے تو ہلا دیا ہے. کتنا درد ہے آواز میں اور کتنا سانس, کتنا ٹھہراؤ. مطلب وہ ایک ایک مصرع پورا ایک سانس میں کہہ رہے تھے. ہاں میری تو میچورٹی کے ساتھ پڑھے نا, بہت بہت کمال. جتنی بار انہوں نے رسول عربی بولا ہے نا, میری جسم کپ کپا رہا تھا اس چیز پہ کہ اتنا خوبصورت انہوں نے بولا اور اتنے دل سے روح کے ساتھ. بہت بہت کمال ہے. اللہ تعالیٰ فیل کتنی تھی نا پڑھنے میں, کتنا فیل. اللہ تعالیٰ اور مزید برکتیں عطا فرمائے. یہ اصل واقعی نعت ہے جہاں پہ کیفیت ہو, سوز ہو. بہت پیارا, اتنا نرم, بہت اچھا, بہت پیارا پڑا ماشاءاللہ. اب دیکھتے ہیں بہت عمدہ پڑا واقعی. ایسا لگ رہا تھا کہ ایک سائل جو ہے وہ آپ کے روزے پر حاضر ہے اور سائل سوال کر رہا ہے. بالکل ایسا ہی لگ رہا تھا کہ روزے پہ سائل حاضر ہے اور وہ سوال کر رہا ہے. بہت عمدہ. فصیح بھائی میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میرا خیال ہے کہ فضل صاحب نے جو میرا محی الدین جو آگے لکھا ہے, یہ حضور غوث پاک کا لقب ہے, حضرت پیران پیر کا لقب ہے میرا محی الدین. میرا خیال ہے کہ اسی نسبت سے یہ ان کے نام کے آگے میرا محی الدین. ان سے پوچھ بھی لیں گے. فضل بھائی ایسا ہی ہے؟ جی جی ایسے ہی, ایسے بالکل ایسے ہی ہے جی. حضور غوث صاحب ہمارے سلسلہ بھی ان کے ساتھ ہے. نام کی بھی برکت ہے, مرید ہی بہت اچھا پڑھا ہے. ابرار کے اندر رے کو واضح نہیں کیا پہلے مصرے میں, ابرار کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ واضح کرنے جی قاری صاحب یہ سن لیجئے اور آپ اس کو مزید امپروو کر سکتے ہیں. تو یہ جو انہوں نے بتایا ابھی فصیح بھائی نے, اس کو بھی آئندہ سید ابرار یا شاہ ابرار جو کہا اس میں ابرار کے اندر رے واضح نہیں تھا. بس ٹھیک. یہ تو قاری ہیں, ان کو تو بہت زیادہ اس چیز کا خیال. پڑھت اور باقی پڑھت ہماری تمہارے اسٹوڈیو میں آواز آ رہی بنی بھائی کیا جتنے جذباتی چلے, باقی ان کی پڑھت کے نہیں بہت اچھا, بہت اچھا پڑھا. اچھا پڑھا ہے وہ. ٹھیک. سبھی بھائی قاری صاحب آپ کا پڑھنا جو ہے نا وہ برکتوں بھرا پڑھنا ہے. جب اللہ کسی کام میں برکت ڈال دیتا ہے بیٹے تو اس کا نمایاں ہونا سب سے الگ ہوتا ہے. دیکھیے آپ کو آپ کی قرات سے جو فیض ملا ہے, آپ نے ہر لفظ کے مخرج کو صحیح ادا کیا ہے. حد یہ ہے کہ عموماً لوگ سید کہتے ہیں, یہ لفظ سید ہے. آپ نے بہت خوبصورت کر کے دکھایا ماشاءاللہ. اور سروں میں بھی جو انتخاب آپ نے کیا ہے, اور کمال یہ ہے کہ جہاں انہیں پتہ ہے کہ اب لفظ آگے نہیں جانا ہے اس کے بعد, تو انہوں نے تسلی کو کیسے ایک جگہ تسلی الگ کر کے, لیکن کہیں اس کا آہنگ رکتا نہیں ہے نظم کا. اور دوسری بات, بہت خوبصورت بات جو زبیر بھائی نے کہی کہ اگر نعت پڑھنے والا اپنی پڑھت کی فضا سے ایسا تاثر بنا دے کہ ہم مدینہ طیبہ میں حاضری کو محسوس کرنے لگیں تو وہ اصل نعت ہے. دوسرا انہوں نے جو رسول عربی کہا ہے وہ کئی انگ میں کہا ہے. یہ ملتجیانہ رنگ ہے نعت کا کہ جب جب پکارا ہے, جب ایک الگ فیل آ رہی ہے رسول عربی کی. بیٹے بہت مبارک ہو آپ کو بھی, اور جس سے آپ نے سیکھا اس کو بھی, اور آپ کے والدین کو بھی. جی حافظ ارشد نقشبندی صاحب ہیں میرے استاد محترم, انہوں نے ہی ان کی ارشد نقشبندی صاحب ان کے استاد ہیں. اچھا ٹھیک. چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت مبارک ہو, بہت بہت پیارا پڑا. اچھا جی, اب ہمارے دوسرے کنٹسٹنٹ کے لیے میں پھر سے کہوں گا کہ جو پہلے کنٹسٹنٹ تھے ان کی پرفارمنس جو بھی تھی اس کو ذہن میں مت لائیے, آپ اپنے طور پر پرفارم کیجئے گا جم کے کانفیڈنس کے ساتھ. ان کا انٹروڈکشن بھی ہم کروا دیں. بالکل جی. ویسے ان کا تعلق ہے حیدرآباد سے اور آج ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو سے موجود ہے علی رضا بھائی. ان کی آئی ڈی ہے 20.
تو علیزہ بھائی آپ کون سا کلام تیار کر کے آئے آج؟ یاد محبوب کو سینے میں بسا رکھا ہے. بسم اللہ. یاد محبوب کو سینے میں بسا رکھا ہے. دل کے جی جوری ممبرز سازِ کرام کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا، لیکن علی رضا نے میری ایکسپیکٹیشن جو تھیں اس حساب سے نہیں پڑھا. ہم نے باہر ان سے پوچھا تھا، ان کو بھی ڈاؤٹ تھا، اصل میں 2 کلام تھے ان کے ذہن میں، تو ہم نے یہی کہا کہ اگر آپ کچھ نیا پیش کر سکتے ہیں. دوسرا کلام کون سا تھا ویسے؟ وہی تھا جس پہ کل بحث ہوئی. جو کل بحث. اچھا، اور آج میں نے آج یہ خوشی ہوئی، میں نے لکھا ہے یہاں پہ کہ نیو کلام. شکر ہے نیو کلام. اور دونوں نے ہاں دونوں کی نیو کلام تھے. تو میں نے اور سلمان نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ جو بہتر پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، کیونکہ ابھی کوئی اس میں کلام کی کوئی قید نہیں ہے. راؤنڈ 2 تک، راؤنڈ 3 میں پھر چینجز ہوں گے، ٹاسک ہوں گے، وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا. تو شاید مجھے ایسا لگا ان کا ڈیسیجن آج غلط ہو گیا، ہلکا سا مائنر سا انجرے کی ثانی میں کی بات تھوڑی لینڈنگ، لیکن اس کے بعد یادوں سے اٹھا لیا دوبارہ. لیکن اوور آل بہت اچھا پڑھنے والے ہیں اور انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا. بہت پیاری آواز ہے ان کی. اچھا پڑھا میرے خیال سے، تو کوئی اتنی بلنڈر مارا نہیں ہے انہوں نے، صحیح پڑھا ہے. لیکن ایک وہ کو اگر تھوڑا سا اور سافٹ کر کے پڑھتے نا تو وہ بہت اور خوبصورتی آ رہی تھی، کیونکہ جب نیزل وائس کے بعد آپ کو کے اوپر آ رہے تھے تو وہ ایک حلق سے نکل رہا تھا، تو ایک تھوڑا سا برا لگ رہا تھا. اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ، ان کی آواز بھی اچھی ہے، اٹھان اچھی ہے، بہت پیارا پڑھا ماشاءاللہ. جو تھوڑی بہت تو پھر ظاہر ہے کوئی میجر چیز نہیں تھی ایسی. اب ججز سے پوچھتے ہیں کہ ججز کو کیسا لگا. فصیح بھائی، مجھے تو 3 جگہ پہ یہ سر سے اترتے ہوئے نظر آئے. کون سی 3 جگہ بتائیں؟ حضور انہوں نے جو کہا وہاں پہ یہ سر سے آؤٹ ہوئے، ایک جگہ اور بھی یہ سر سے آؤٹ ہوئے. ٹھیک ہے. وہ کیونکہ وہ بھڈار کے اندر وہ کہتے ہیں نہیں بے سرا ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ بھڈار تھا جو بھی تھا وہ سر سے اترے. اچھا. 3 جگہ اترے. اچھا. میرے لحاظ 2-3 جگہ اترے، باقی تو پروننسیشن تو صحیح. نہیں باقی اچھا پڑھا. ٹھیک ہے.
सभी भाई, पहले तो सभी भाई मुझे बडार का बताइए, हमें आम लोगों को हमें नहीं पता है बडार क्या होता है। असल में ये गायकी के बाज़ जितनी भी इजहार करते हैं ना गायकी में लोग अपनी मुख्तलिफ चीज़ों का, उसके लिए हर चीज़ के लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है। अब इस बच्चे का मसला ये है कि इसने इस कदर खूबसूरत पढ़ा है, लेकिन बेटे तुमने जब शुरू किया तो तुम्हें माइक ने डिस्टर्ब किया कुछ? क्या हुआ उससे? तो उससे माइक बंद था, चलिए, लेकिन ये बताओ कि क्या उसकी वजह से तुम्हारा स्केल बदल गया? आधा चढ़ गया था। हाँ बेटे आप रुक जाते, कभी भी ऐसा हो, माइक पे जरा बोलिए। हाँ हाँ, कभी भी ऐसा हो आप रुक जाएं और कहें कि नहीं मेरा स्केल इसकी वजह से बढ़ गया, मैं दोबारा पढ़ूंगा। माइक ऑफ था। हाँ, उसकी वजह क्या है? जैसे ही आप कोई धुन तैयार करके आते हैं ना पढ़ने के लिए, उसका स्केल अगर थोड़ा सा भी बढ़ गया तो आप नोट हाई लेंगे, और ज़रूरी नहीं कि वो हाई नोट आपने तैयार किया हो। आपकी तैयारी इस कलाम की परफेक्ट है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। इसमें जितनी छोटी जगहें लगाई हैं आपने, जिस तरीके से आप उतरे हैं, बहुत खूबसूरत पढ़ा है आपने। लेकिन बेटे उसकी वजह से क्या हुआ कि वो थोड़ा सा तासुर उसका वैसा गहरा नहीं बन सका जैसा बन सकता था, जो आपकी तैयारी से जाहिर हो रहा था कि ऐसा होना चाहिए। सभी में हम भी परेशान, क्योंकि जैसे अवैस ने मुझे भी कहा कि वो क्रॉस हो रहा है, तो हम भी जैसे आवाज़ गूंजेगी ना, थोड़ा सा आवाज़ गूंज रही, तो पढ़ने वाला अपने स्केल को जज नहीं कर पाएगा कि अब मैं इस पर अंतराल लूँ या ना लूँ। ये होता है कन्फ्यूजन। लेकिन बेटे बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी, बहुत खूबसूरत आवाज़ है, और उस पर फिर आपने जिस तरह पढ़ा है और जिस तरह आप पढ़ते हैं माशाल्लाह, कंपोजिशन भी आपने जिस तरह की ली है, बहुत दाद है आपके लिए माशाल्लाह। और एक नया कलाम है तो उसकी भी आपको मारी बात हाँ, ये करते हैं, बिल्कुल ये नया कलाम पढ़ा और अच्छी तर्ज पढ़ी, इसके लिए उसके तर्ज का इंतखाब भी अच्छा किया। लेकिन कम से कम ऐसा हो कि जो भी जगह लगानी है वो 15% को समझ में ना आए, कम से कम 50% को तो समझ में आए। 50% तो समझे उसको। ठीक आप है, 15% को समझा रहे हैं तो हमें अच्छा, मैं इससे पहले भी एक दफ़ा मैं अर्ज कर चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि अगर आपके माइक में या साउंड सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसी वक्त आप रुक जाएं और आप बता दिया करें कि ये माइक का इशू है, ताकि हम जो है वो आगे चल सकें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक मरतबा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारा सेगमेंट चल रहा है बनो समा की आवाज़, और मुकाबला अभी तक तो बहुत सख्त जा रहा है। हमारे तीसरे पार्टिसिपेंट की तरफ हम चलते हैं, जिनका नाम है गुलाम मुस्तफ़ा। इनका ताल्लुक गुजर खान से है और ये इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं और इनका आईडी है 2121। गुलाम मुस्तफ़ा, आवाज़ आ रही है आपको? जी आवाज़ आ रही है। ठीक है, आप नर्वस तो नहीं है? कॉन्फिडेंस के साथ? नहीं। अच्छा ठीक है। गुलाम मुस्तफ़ा, एक चीज़ आप ज़रा ख्याल रखिएगा, अगर आप जब स्टार्ट करें आपके साउंड सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसी वक्त रुक जाइएगा ताकि उसको ठीक किया जा सके, और अगर साउंड सिस्टम ठीक है तो फिर ज़ाहिर है आप कंटिन्यू करेंगे। और टाइम का ख्याल रखिएगा, और जम के परफॉर्मेंस देनी है आपको। जी। कौन सा कलाम आप सुनाएंगे आज? जी इंशाल्लाह। रखें जो नकीरैन तकाजा मेरे आगे। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह कीजिए जी। रखें जो नकीरैन तकाज़ा मेरे आगे, रखें जो नकीरैन तकाज़ा मेरे आगे, सरकारे दो आलम का हो चेहरा मेरे
رکھیں جو نکیرین جب آل محمد کا دیا واسطہ میں نے جب آل محمد کا دیا واسطہ میں نے مانگا تھا خدا سے جو پڑا تھا میرے آگے رکھیں جو نکیرین تقاضا میرے آگے چلیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. میں تو سوچ رہا ہوں اساتذہ کرام کے لیے کتنی مشکل ہوگی کہ اب فیصلہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تینوں کنٹیسٹنٹ بہت اچھے آتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کنٹیسٹنٹ آتے ہیں کہ یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کچھ ویسے پچھلے دنوں ایسا دن گزرا کہ ہم کہتے ہیں اچھا ان کی زیادہ ویک پرفارمنس تھی یا ان کی زیادہ ویک پرفارمنس تھی. ویسے یہ بات صحیح ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے حالانکہ ظاہر ججز ہم لوگ نہیں ہیں لیکن ہمیں فیل ہو جاتا ہے کہ جو فیصلہ آنے والا ہے اس میں فلاں شخص جو ہے وہ ایلیمینیٹ ہونے جا رہا ہے, خود فیل ہو جاتا ہے. بٹ آج جو ہے وہ پرفارمنس واقعی اتنی مشکل ہے کہ بڑا ٹف مقابلہ ہے. کلام ڈیفرنٹ, کلام بھی ڈیفرنٹ ہے اور پرفارم اتنا اچھا کیا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو وہ باریکیاں جس کو ہم غلطی کہیں تو وہ بہت مائنر ہیں, بہت مائنر ہیں بالکل. اور فیصلہ کرنا اب ان کے ہاتھ میں. بہرحال ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ فصیح بھائی نے کہا تھا ہم آسان کر دیں گے. اس دن کہا تھا انہوں نے ہاں ہم آسان کر دیں گے, مشکل آسان کر دیں گے. نہیں نہیں بہت اچھا پڑھا انہوں نے. اچھا تو پڑھا ہے لیکن جو میں نے ہے میں نے 2 دفعہ 3 دفعہ 2 دفعہ انہوں نے کہا میں نے. یہ لہجے کا بھی تو فرق ہے نا, یہ تو ایکسنٹ کا فرق ہے نا. بعد میں 2 جگہ صحیح بھی کہا تو ایکسنٹ کا فرق تینوں جگہ 4 باقی جگہ پہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ جو آپ وہ آل محمد کا واسطہ میں نے وہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا ایک دفعہ انہوں نے صحیح کہا میں نے, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا ریاض نہیں ہے نا پھر میں نے پر. اچھا ٹھیک ہے باقی اس کے علاوہ اچھا پڑھا باقی اچھا پڑھا. لیکن دیکھیں اس چیز کو بھی آپ نوٹ کریں گے. نہیں میں وہ منع نہیں کر رہا ہوں, کریں تلفظ غلط ہے, آپ کا لہجہ غلط ہے, اس کے اوپر بھی کہا جائے گا نا یہ غلطی ہے. نہیں ظاہر ہے جب اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب مقابلہ سخت ہوگا نا تو ججز جو ہے وہ ان مائنر چیزوں کو بھی لیں گے اور اس کو بھی ڈیڈکشن کریں گے, اس کی بھی مارکس کی ڈیڈکشن ہوگی. جب مقابلہ سخت ہوگا تو یہ چیزیں پھر اگنور نہیں کی جائیں گی. میں نے اور میں نے میں تو فرق ہے. فصیح بھائی یہ بالکل ٹھیک ہے نا, جب ایسی ہوں گی تو اگنور. جی سبھی بھائی. غلام مصطفیٰ جتنا مضبوط پڑھنے والے ہیں, میں نے ان کو پچھلے مقابلوں میں بھی سنا ہے مختلف چینلز پر, اتنا ہی خوبصورت انہوں نے آج پڑھ کر دکھایا ہے ماشاءاللہ, اور بلکہ پہلے سے بھی بہتر پڑھ کے دکھایا. دوسرا ایک ہمت ہوتی ہے پڑھنے والے میں کہ وہ ایک ایسی دھن کا انتخاب کرے جو بہت پیچیدہ ہو لیکن اس میں فن کی ریاضت کا اظہار نمایاں ہوتا ہو. عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں, جو کلام سنے ہوئے ہیں وہ اس لیے زیادہ پڑھتے ہیں کہ وہ فوری طور پر پک کر لیتا ہے آدمی, اس کی فضا میں چلا جاتا ہے, کھو جاتا ہے. اس بچے نے جو محنت کی ہے, اس نے کلام ایسا انتخاب کیا جو مشکل ہے, جس کی جگہیں مشکل ہیں, جس کو پک کرنا آسان نہیں ہے, کیونکہ نیا کلام بہت آسانی سے نہیں رچتا طبیعت میں. تو ایک تو یہ اعتماد پڑھنے والے کا بہت کارآمد ہوتا ہے, دوسرا اس نے پڑھ کے خوبصورت دکھایا. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں جو بچے باہر سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس میں بہت ساری چیزیں صحیح سنائی نہیں دیتی, کیونکہ وہ دور سے آواز ان کی ایک خاص وقفے کے بعد آ رہی ہوتی ہے. تو بہت سارے مارجن اس میں یہ ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس نے میں نے ٹھیک پڑھا ہو اور نہ لگ رہا ہو ہمیں کہ میں نے, اور اگر ہے بھی ایسا
تو غلطی کی نشاندہی ہو گئی. بہت اچھا پڑھا بیٹے ماشاءاللہ, خوش رہو, سلامت رہو. چلیے جی ایک چھوٹی سی یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پھر رزلٹ, بریک کے بعد آ کے رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں جی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے کہتے ہیں ہم خوش آمدید. مجھے آپ ایک بات بتائیں, زبیر بھی اب تو ہوگی مشکل, اب میں ذرا آپ یہ چاہوں گی کہ آپ بھی مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آج سب سے ہائیسٹ مارکس کس کے ہوں گے اور سب سے ویک مارکس کس کے ہوں گے؟ ویک ہائیسٹ مارکس تو میرا خیال میں وہ جو ہمارے جو سب سے پہلے پارٹیسپینٹ قاری تھے, فضل. مجھے اس لیے وہ بہتر لگے کیونکہ مجھے بہت اس کے اندر خود بھی فیل محسوس ہوئی تھی, اور باقی ہمارے جو کامنٹس آئے تھے یہاں پر وہ بھی, تو سب سے ہائیسٹ تو ان کے ہوں گے. باقی جو دو لوگ ہیں ان میں میرے لیے فیصلہ کرنا خود بھی مشکل ہے کہ اس میں سے کم کون. دو لوگوں میں یا میں فیصلہ کرنا مشکل ہوگا. ہاں جو دو لوگ ہیں باقی ان میں یا میں فیصلہ کرنا وہ مشکل ہے. جو یعنی سیکنڈ اور تھرڈ میں جان نہیں سکتا کہ کس کے جو ہے وہ کم نمبر ہوں گے, لیکن پہلا والا جو پارٹیسپینٹ تھا میرے خیال میں اس کے سب سے ہائیسٹ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کی اجازت تو پھر رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں. بسم اللہ. چلے جی, جو ہمارے لاہور اسٹوڈیو سے جیسے میاں چنو سے ان کا تعلق ہے, قاری فضل میرا ہمارے بھائی جو ہیں, ان کو سبھی بھائی نے پہلے والے نماز ان کو سبھی بھائی نے 8 مارکس دیے ہیں, اور فصیح نہیں, مجھے لگتا ہے فصیح بھائی نے ان کو 8 مارکس دیے ہیں, اور سبھی بھائی نے دیے ہیں ان کو 10 مارکس. آپ کا ٹوٹل بنتا ہے 18. تو سب سے ہائیسٹ مارکس میں انتظار کری 20 مارکس. کون ہوگا وہ کنٹیسٹنٹ جس کے 20 مارکس آگے جا کے دیکھیں کس کے اگر 18 مارکس بھی بہت مارکس ہیں, وہ ظاہر ہے کہ 80 مارکس کا مطلب ہوا 90% مارکس ہیں یہ, 90% مارکس لینا اسکول کالج میں یہی بڑے 18 ہائیسٹ مارکس ہوتے تھے. چلے جی, وہ کہتے ہیں یہاں پہ زبیر بھائی کے جو پروفیسر ہیں یہاں پہ باہر آئے, ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا جی, فصیح بھائی نے ہمارے جو آج کے دوسرے کنٹیسٹنٹ ہیں علی رضا بھائی, آپ کو فصیح بھائی نے دیے ہیں 7 مارکس اور 8 مارکس آپ کو دیے ہیں سبھی بھائی نے. رائٹ, یعنی 15 ہوئے یہ 75%. ہمارے آج کے آخری کنٹیسٹنٹ غلام مصطفیٰ بھائی, آپ کو فصیح بھائی نے 7 مارکس دیے ہیں اور آپ کو سبھی بھائی نے 8 مارکس دیے, اور آپ کا بھی 15 ہے, آپ کا بھی ٹوٹل بنتا ہے 15. اچھا, آپ دونوں کے اندر یہ جو ایک ٹائی ہو گئی, ٹائی میں پیدا ہو گیا ہے آپ میں. یہ میرے بھائی, اب میں اس طرح بولوں گی مجھے لگتا ہے میرا اپنا میں خراب ہو جائے گا, میں نہ کہتی پھروں, لیکن آپ دونوں نے اس پہ ضرور کام کرنا ہے کیونکہ آپ دونوں کے اندر یہاں پہ ایک ہی مارکس ہیں. غلام مصطفیٰ بھائی آپ کے, علی رضا آپ کے بھی. اب اسے کیا پتا چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے کمپٹیشن میں؟ یا تو اب یہ ہو رہا ہے کہ یا تو کوئی بھی ایلیمینیٹ نہیں ہو رہا, یا یہ دونوں ایلیمینیٹ ہو رہے ہیں. یہ دونوں ایلیمینیٹ, دو ایلیمنیٹ کریں گے آپ, کیونکہ آپ نے پچھلے دنوں کمپٹیشن میں ایک ایسا دن تھا جس میں آپ نے نہیں نکالا. آپ کو یا تو دونوں ایلیمنیٹ کر دیں, اتنی اچھی بات, دو ایلیمنیشن بنتی نہیں ہے. آپ لوگوں نے پہلے کمپٹیشن میں کیا, ہمارے پاس آگے گنجائش نہیں ہے تو ہم نے کرنے تو ہے. یعنی آپ دو ایلیمنیٹ کریں گے یا دونوں کو آپ بچا لیں گے, کیا کریں گے اب آپ؟ میرا خیال دونوں کو رکھنا چاہیے, میرا خیال ہے. شکریہ ججز صاحب, آپ جی کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے دونوں کو رکھنا چاہیے. دونوں کو رکھنا چاہیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. کبھی بھائی آپ بتائیں. مجھے سوچنا پڑے گا, آپ کو سوچنا پڑے گا. سارا سبھی بھائی پہ ہے, اگر سبھی بھائی نے کہہ دیا کہ نہیں دونوں گئے تو دونوں گئے. یہ جیسے ہی انہوں نے کہا نا سبھی بھائی نے کہ مجھے سوچنا پڑے گا, 3 دفعہ کیمرہ ان پہ زوم کریں اس طرح سے. میں فصیح بھائی کی رائے سے متفق ہوں کہ ان دونوں پڑھنے والوں کو رہنا چاہیے, اس لیے کہ یہ دونوں اچھا پڑھنے والے ہیں اور ہو سکتا ہے آگے مقابلے کو اور خوبصورت کریں. چلے فصیح بھائی نے پھر اب کیا, فصیح بھائی سبھی بھائی نے کہہ دیا, تو اب یہ دونوں جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ کمپٹیشن میں ہے. اور آج کا واقعہ سے تھا تو آج یعنی کوئی ایلیمنیٹ نہیں ہوا, نہیں ہوا, لیکن یہ میں اور میں کی غلطی نا, یہ اپنی ٹھیک کر لیں اس سے پہلے کہ آپ کی اپنی ہوسٹ بہن میں نہ آ جائے, ٹھیک ہے نا, یہ بڑا ضروری ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم بریک کی طرف جائیں فصیح بھائی, ہم چاہتے ہیں کہ نذرانہ عقیدت خدمت ہو جائے. اور اس سے پہلے سوری آپ کی بات کریں, سکون کی جانب سے جو ہمارے گفٹ ہیمپر آپ کے ساتھ جائے گا. ٹھیک ہے بیٹا, آپ اپنی نشست پہ تشریف رکھیں. حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو
رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو غور سے سنے تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ اور وقت ہوا ہے آپ سے اجازت لینے کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ساتھ میں ہمیں فیڈ بیک دینا بالکل بھی مت بھولیے گا. شاد رہیے، آباد رہیے، زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.